پاکستان مسلم لیگ نواز جب حکومت میں تھی اور عمران خان اپوزیشن کی پالیٹکس کر رہے تھے تو ان کے میڈیا کے جو لوگ آ کر عمران کی تقریروں کا جواب دیا کرتے تھے تو عمران خان کو کہتے تھے موٹو گینگ. تو اس زمانے میں ان کا ایک بڑا مشہور و معروف میڈیا سیل تھا. تو میڈیا سیلز پی ٹی آئی والوں نے بھی بنایا ہوا ہے. اب موٹو اور شیرو جو بھی ہوں گے اب وہ پی ٹی آئی والے ہوں گے, پہلے وہ نون لیگ کے تھے. ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ جو بھی تقریر کر کے جانی ہے عمران نے کنٹینر کے اوپر اس کا رد عمل دینا ہے. وہ 5 منٹ کی تقریر کی ہوتی تھی عمران کی اور وہ شام تک 6 دفعہ بندے آتے تھے اس کا جواب دینے کے لیے. تو سارا دن ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا تھا. اور یہ دھرنے کے دنوں میں خاص طور پر یہ ٹرینڈ جو تھا یہ دوپہر سے شروع ہوتا تھا 12-1 بجے سے اور رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوئیں. میں خود کیونکہ اس سما میں پروگرام کر رہا ہوتا تھا, ہم لوگ انٹرویوز کرنے جاتے تھے تو بڑا رد عمل فیس کرتے تھے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, بڑا تکلیف دہ واقعات تھے کہ جب وہ پنجاب پولیس کو لگایا گیا ان کو منتشر کرنے کے لیے تو ہمارے 2 کیمرہ مین تھے ان کو ڈی ایس این جی سے اندر سے نکال کے ان کے سر پھوڑے گئے. بہت ہی تکلیف دہ منظر تھا اور بالکل غیر ضروری طور پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. پرپز ایک تھا کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے, یہ لوگ کوریج سے باز آ جائیں. لیکن سب لوگوں کو اس وقت میں نون لیگ والوں کو کہتا تھا, آج کل پی ٹی آئی والوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ جرنلسٹ جو ہیں, میڈیا والے جو ہیں, ہم لوگوں کی نوکری مزدوری ڈیوٹی فرض اس پروفیشن میں آنے کے بعد سارا کچھ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خبر پہنچانی ہے عوام تک. وہاں جو ایونٹ ہو رہا ہے مجھے اس کو رپورٹ کرنا میری ڈیوٹی میں شامل تھا. میرا آفس مجھے اسائن کرتا تھا سما کہ آپ یہ کام کرو, انٹرویوز جا کے ارینج کریں تو ہم نے انٹرویوز کرنے, لوگوں تک تازہ ترین اپڈیٹس کیا پہنچانے ہیں وہ بھی میرے فرض تھا, اور سچائی کے ساتھ کوئی اس میں اضافہ یا کمی بیشی نہیں کرنی. تو اس کا رد عمل بڑا سخت آتا تھا. سما ٹی وی کے ایڈز اس زمانے میں بند ہو گئے تھے اور میں نے کبھی اس کو آن ایئر بڑا چرچا کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ذاتی مسئلہ سما ٹی وی کا ہو تو میں یہاں بیٹھ کے آن ایئر ٹائم اس کا استعمال کروں تو مناسب نہیں لگتا. لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہیں. ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی سما ٹی وی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کئی جگہ پہ بندش کے آرڈر لگ جاتے ہیں, جیسے وہ ابھی وہ بھائی لوگوں کے اوپر آتا ہے نا کہ آپ نے فضل الرحمان کا انٹرویو کر دیا تو یہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی پریس کلب کے اندر مریم نواز نے ایک تقریر کے اندر ذکر کیا کہ میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا جو 10 منٹ کے بعد لائیو پروگرام چلتا ہوا بند ہو گیا تھا. یہ بالکل سچائی ہے, اس میں کوئی انہوں نے جھوٹ نہیں تھا بولا. یہ ان کے گھر سے بیٹھے ہوئے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اور ایگزیکٹلی 10 یا 12 منٹ کا چنک ایک چلا تھا اور میں اس وقت سما پہ نہیں تھا, میں اس وقت ہم ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا اور وہ پروگرام بائی فورس کٹوا دیا گیا تھا. بند تو ظاہر ہے میری چینل کی مینجمنٹ نے کیا ہوگا, دباؤ کہاں سے آیا تھا یہ وہی لوگ جواب دے سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ ناپسندیدہ ہے. ابھی سما ٹی وی پہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا کچھ ہی عرصہ پہلے اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. اندازہ کریں کہ پاکستان میں کیسے میڈیا کے اوپر وہ جبر کیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انٹرویو آرمی چیف کے اوپر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سمری جو بھی تھی میں نے دستخط کر دی ہیں, وہ چنک 1 یا 2 منٹ کا وہ زور زبردستی بازو مروڑ کے لائیو پروگرام سے چلتے ہوئے کٹوا دیا گیا. ایک جرنلسٹ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ پوری عمر ہم ایک ہی چیز سیکھتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ بولنا ہے, سچ پہنچانا ہے. تو اس میڈیا سیل کا جو رول تھا مریم نواز اس کو ہیڈ کرتی تھیں. وہ آج انہوں نے اپنی زبانی اس کی تصدیق کی ہے. آڈیو کلپ کا ایک حصہ میرے پاس ہے, دوسرا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی آتا ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا. لیکن جو ایک حصہ ہے اس کی وہ خود تصدیق کر دی ہے انہوں نے کہ ہاں یہ اصلی ہے, ٹیمپرڈ نہیں ہے, سچائی ہے. وہ سچائی کیا ہے انہی کی زبانی سن لیں. پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں ہے, وہ میری آواز ہے. اور وہ کیا تھا جو انہوں نے تصدیق کیا ویڈیو کی وہ بھی سنائے. کیا حکم دیا تھا, کن چینلز کی ایڈز بند کرنی؟ 24 چینل کو, سما کو, 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو. کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. کی سما کی نیوز ہے, اب ہمارا اور پیٹ نہیں چل سکتا سما کے ساتھ, تو آج سے سما کے ایڈز بالکل بند ہیں. قابل مذمت حرکت ہے کیونکہ آپ اس طریقے سے بازو مروڑیں ہیں میڈیا کا کہ وہ مرضی کے آپ کو رزلٹس دے. وہ کوئی بھی حکومت کرے تو اس کی مذمت کری جانی چاہیے اور یہ سلسلہ ہر حکومت میں جاری رہتا ہے. لیکن بدترین جو دور تھا وہ اس وقت تھا جب دھرنے کے دنوں میں ہم یہاں کوریج کر رہے تھے. بڑا ہم نے اس ظلم سایہ ہمارے لڑکوں کو مارا گیا جس طریقے سے, بڑا ظالمانہ کام تھا. لیکن پی ٹی آئی والے بھی اس سے پیچھے نہیں رہے اور پی ٹی آئی والوں کو اس وقت تو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی تھی, یہاں پر سیم پیج چل رہا تھا. تو سیم پیج سے ہمارے ساتھ اور کام ہوا. مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو وہ بھی میں نے سما پہ نہیں تھا کیا, کہیں اور کیا تھا. وہ پہلا حصہ چلا, ریپیٹ میں اس کو ڈراپ کر دیا گیا.
ایک اور کراچی بیسڈ فارمر ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کا میں نے انٹرویو سما پہ کیا تھا، وہ بھی ایک حصہ چلا، دوبارہ رپیٹ سے اس کو بھی روک دیا گیا. اور بیہودہ قسم کا ناپسندیدہ جو ایک جرنلسٹ میسج نہیں دیکھنا چاہتا، اس قسم کا میسج جو لکھ کے تو ڈالا گیا گروپس کے اندر کہ یہ انٹرویو کیا گیا، اور ناقابل قبول چیز تھی وہ میرے لیے ایز اے جرنلسٹ کہ کوئی اس کے اوپر اس طرح کا تبصرہ کرے ایک جرنلسٹ کو کہ تم یہ انٹرویو کرنے والے ہوتے کون ہو، اس سے تو پتہ نہیں چینل کو کیا ہو جائے گا. یہ جو نان پروفیشنل لوگ انڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ عام طور پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن کی ان کو شرم آنی چاہیے ہمیشہ کے لیے. ایک اور واقعہ جس کو میں یہاں آج مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد وہ بھی واقعہ پیش آیا. یہ مریم نواز کا تو ایک آڈیو آ گئی، باقی چیزیں بھی کسی وقت آ جائیں گی. میری آج تک کبھی ایک ہی شادی ہوئی ہے، ابھی دوسری شادی پتہ نہیں کبھی شاید ہو جائے تو اس کا بھی اعلانیہ ہی کروں گا. پی ٹی آئی والوں نے آرگنائز کیمپین لانچ کی ایک پی ایم ایل این کی ایم پی اے کے ساتھ. میری تصویر شادی شدہ خاتون ہے اور وہ چھاپ کے ان کا میڈیا سیل اس کو انگیج کیا انہوں نے. بعد میں ایک سٹیج کے اوپر جا کے اس کو روکا گیا، اور اس میں شاید میرے خیال میں جو روکنے والے تھے وہ ان کا نام لے سکتا ہوں کہ سیف اللہ نیازی اور ان کے عمر چیمہ ہیں. پرہیپس انہوں نے ان کو کوئی شرم دلائی کہ شرم کرو جو صاحب اس کو لانچ کر رہے تھے. اس وقت کیا میں نے کیا تھا، قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ میں کچھ منسٹرز کی ٹیکس ریٹرنز رپورٹ کی تھیں جو ایکچوئل نمبرز پبلش ٹیکس ڈائریکٹریز کے اندر ہیں. تو انہوں نے وہ تصویریں چلا کے کہ اس کی بیوی نون لیگ کی ایم پی ہے وہ چلاتے رہے. اب یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے. وہ ریاست مدینہ کی تقریریں وہ لیڈر آپ کا کرتا ہے اور آپ یہ شرمناک فعل آپ اس میں ملوث ہیں، تو کچھ خوف خدا آپ کو بھی ہونا چاہیے. جو بھی ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، وہ ایک چیز پیش نظر رکھے کہ یہاں بیٹھ کے چیزوں کو رپورٹ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. جو کسی کے حق میں ہے یا خلاف ہے وہ مجھے رپورٹ آج بھی کرنا ہے اور کل بھی کروں گا.